السلام علیکم شعبان کا روزہ رکھنے والوں۔ رجب اور رمضان کے بیچ کا مہینہ شعبان ہے۔ شعبان کے مہینے میں لوگوں کے اعمال اللہ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں۔ زیادہ تر لوگ شعبان کے مہینے میں روزے اس لیے بھی رکھتے ہیں تاکہ ان کے اعمال روزے کی حالت میں اٹھائے جائیں۔ یہ ایسا مہینہ ہے کہ ہر انسان کو چاہیے کہ غفلت دور کر کے اپنے اعمال کی فکر کرے، کیونکہ ہمارا اعمال اس مہینے اللہ کے آگے پیش ہونا ہے، تو زیادہ سے زیادہ عبادت کریں، روزہ رکھیں۔ اس لیے شب برات کی رات کو بھی بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے۔ اس رات بہت زیادہ عبادت کی جاتی ہے، اللہ کے حضور اپنے گناہوں سے معافی مانگی جاتی ہے اور اگلے دن روزہ رکھا جاتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، شعبان میرا مہینہ ہے۔ شعبان کے مہینے میں روزہ رکھنے کی خاص وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ جب ہمارے اعمال اللہ کے سامنے پیش ہو رہے ہوتے ہیں تو اس وقت ہم روزے کی حالت میں ہوں، کوئی غیر اخلاقی کام یا گناہ کی طرف مائل نہ ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شعبان کے مہینے کے روزے بہت پسند تھے۔ اگر کوئی شخص اس نیت سے اس مہینے کے روزے رکھے کہ ہمارے حضور کو بہت پسند تھے، تو ایسے لوگوں کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت ضرور نصیب ہوگی۔ پورے سال میں صرف ایک بار یہ موقع ملتا ہے کہ شعبان کے مہینے میں روزے رکھے جائیں، اور جو انسان شعبان میں روزے رکھتا ہے اور روزے کی حالت میں جو جائز دعا مانگتا ہے، اللہ اس کی ہر دعا کو قبول فرماتا ہے۔ شعبان میں مانگی گئی دعا آپ کی زندگی کا کوئی مقصد پورا بھی کر سکتی ہے۔ روزے کی حالت میں زیادہ سے زیادہ دعائیں مانگیں اور اپنے گناہوں کی معافی اللہ سے مانگیں، استغفار کثرت سے پڑھیں۔ آپ لوگوں میں جتنی ہمت ہے، استطاعت ہے اور صحت ہے، ماہ شعبان میں ضرور روزے رکھیں، چاہے کم سے کم ایک رکھ سکتے ہوں یا 2۔ 15 شعبان کے دن عصر سے مغرب کے درمیان یہ عمل کر لیں اور پھر جو دعا مانگیں گے وہ قبول ہوگی، چاہے رزق کی فراوانی کے لیے ہو یا مشکلات کے حل کے لیے۔ یہ وظیفہ کرنے کے دوران آپ نے کسی سے بات چیت نہیں کرنی، اپنے تمام حاجات کا تصور کر لینا ہے۔ اس کے بعد درود شریف پڑھنا ہے 3 مرتبہ۔ اس کے بعد آپ کو 41 مرتبہ سورہ کوثر پڑھنا ہے، اور آخر میں درود شریف دوبارہ سے 3 مرتبہ پڑھنا ہے، اور اس کے بعد بڑی عاجزی کے ساتھ اللہ کے سامنے دعا مانگیں۔ انشاءاللہ دعا ضرور قبول ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کی تمام جائز دعائیں قبول فرمائیں، آمین ثم آمین۔